ریسنٹلی رشیا کے کیپٹل ماسکو میں ایک اٹیک ہوا ہے جس میں 93 لوگ جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور 100 سے زیادہ لوگ وہ بہت زیادہ انجرڈ ہے، رائٹ؟ تو اب ان کی وجوہات کیا ہے، یہاں پہ جو اٹیک کی ہے یہ کس نے کی ہے؟ اور جو ایک اور بات ہے، یعنی رشیا اور چائنا نے جو ہے نا وہ سیز فائر پر ویٹو کیا ہے کہ فلسطین میں سیز فائر نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں ہم اب ڈسکس کریں گے، آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ سمجھے کہ ماسکو پر یہ اٹیک کس نے کیا۔ اب ISIS آپ نے سنا ہوا ہوگا، یہ نیم ISIS، جس کو ہم داعش بھی کہتے ہیں۔ تو داعش نے کہا ہے کہ یہ جو اٹیک کی ہے نا ماسکو میں، جو رشیا میں جو اٹیک ہوا ہے یہ ہم نے کیا، اوکے؟ لیکن US کچھ اور کہتا ہے، US والے کہتے ہیں کہ جو اٹیک ہوا ہے یہ ISKP نے کی ہے، یعنی خراسان پروونس جو ہے، جو کہ افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ US والے کہتے ہیں کہ یہ جو اٹیک ہے نا یہ ISKP نے کی ہے۔ اور یہ ایک عجیب چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ US نے 2 ہفتے پہلے رشیا کو یہ کہا تھا کہ آپ پر ایک اٹیک ہونے والی ہے، اور یہ سیم چیز جو ہے نا ماسکو نے کہی تھی، یعنی رشیا نے کہی تھی جب 9/11 ہو رہا تھا، اوکے؟ جب 9/11 ہوا تھا اس سے چند ہفتے پہلے ماسکو نے یعنی رشیا نے کہا تھا US کو 2001 میں کہ آپ پر ایک اٹیک ہونے والی ہے۔ اب یہ کیوں یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک دوسرے کے اوپر اپنا پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو دونوں کنٹریز ہیں نا، دے آر سپر پاورز ان دس ورلڈ، یہ سپر پاور ہے، ایک دوسرے کو اپنی جو پاور ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے اسٹرانگ ہے، دوسرا کہتا ہے ہم یہ اسٹرانگ ہے، یہ جو بھی ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جو US ہے اس نے 2 ہفتے پہلے ماسکو کو کہا تھا، اور 9/11 سے پہلے رشیا نے ان کو کہا تھا کہ آپ پر اٹیک ہونے والا ہے۔ اب ISKP یہ اٹیک کیوں کرے گا، اوکے؟ یعنی اسلامی اسٹیٹ آف خراسان پروونس جو ہے نا، یہ وائی would they attack on Moscow، ٹھیک تھا؟ تو اس کے ریزنز ہیں، اب 2 مین ریزن۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ جب سیرین سیول وار ہو رہا تھا، سیرین سیول وار، تو سیرین سیول وار میں جو پیوٹن تھے نا وہ سپورٹ کرتے تھے بشار الاساد کو، اور جو لڑائی تھی وہ کس کے درمیان تھی؟ بشار الاساد اور IS کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو پیوٹن کس کو سپورٹ کرتے تھے؟ بشار الاساد کو، اور IS کے خلاف تھے۔ تو ہو سکتا ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ISKP نے اٹیک کی ہو ماسکو پر، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جو پیوٹن تھے وہ ان کو بشار الاساد کو کنسیڈر کرتے تھے کہ ان کو تسلیم کریں گے اور کسی اور کی پاور کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی ایک ریزن تھی، اور جو دوسری ریزن ہے نا وہ بھی بہت بڑی ریزن ہے۔ بڑی ریزن آپ کیسے ہے کہ ابھی الیکشنز ہو گئے ہیں رشیا میں، اور ان الیکشنز کے نتیجے میں جو پیوٹن ہے نا انہوں نے ووٹ لی ہے 87%، یعنی 87%، جو کہ بہت زیادہ ووٹس ہیں پیوٹن نے یہ حاصل کی ہے رشیا میں، اوکے؟ اور یہ جو ISKP ہے یہ تو یہ چیز اپنے ذہن میں لا رہی ہے کہ بھائی صاحب یہ جو پیوٹن صاحب ہے نا یہ تو روز بروز اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے، اور ہم ان کی اسٹرینتھ کو مانتے نہیں ہیں، تو میں دس مائٹ بی اندر ریزن کہ وہ اٹیک کریں گے ماسکو پر۔ اب غازہ کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اٹیک کی بات ہے، اب غازہ کی طرف پہلی 3 قراردادیں منظور ہوئی تھی اقوام متحدہ میں، اوکے؟ اور 3 قراردادوں کو ویٹو کیا تھا US نے، یعنی US نے کہا تھا کہ بھئی یہ جو بھی ہو رہا ہے فلسطین میں، جو بچے قتل ہو رہے ہیں، بوڑھے قتل، جو بھی قتل ہو رہا ہے ہونے دے، جنگ جاری ہونے دے، اوکے؟ کیونکہ 3 دفعہ اس نے ویٹو کیا ہے US نے، جب یہ قرارداد پیش کیا جا رہا تھا۔ اب جو 4 دفعہ ہے نا US نے کہا ہے کہ سیز فائر ہونے چاہیے، لیکن یہ 2 بھائی صاحب ہے رشیا اور چائنا، یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ جو قرارداد ہے یہ ویٹو کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہونے چاہیے، جو سیز فائر ہے نا یہ نہیں ہونے چاہیے، یعنی جنگ جاری رہنی چاہیے۔ اب 3 باتیں تھی جب US نے کہا کہ یار یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ ختم ہونی چاہیے، ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ان میں 3 پوائنٹس کو ان 3 قراردادوں میں رکھے گئے تھے۔ پہلی جو پوائنٹ تھی نا وہ تھی پریزنر ایکسچینج، اوکے؟ کہ آپ ہمیں ہماری پریزنرز دیں، ہم آپ کو آپ کے دیں گے، اوکے؟ یعنی حماس اور اسرائیل جو ہے نا دونوں ایک دوسرے کی قیدیوں کو ایک دوسرے کو دے گا، اوکے؟ یہ پریزنر ایکسچینج پہلی بات تھی۔ دوسری بات اس میں یہ تھی کہ یہ جو ڈی کنسٹرکشن ہوئی ہے، یعنی جو تباہی آپ نے لائی ہے غازہ میں، ان کو کنسٹرکٹ کرے گا کون؟ اسرائیل۔
کہ یہ جو تباہی یہ تو ویسے نہیں بنے ہے نا، جو جتنی چیزیں وہاں پہ جو عمارتیں تھی ان کو تباہ کیا ہے، تو یہ تباہ کیا ہے تو اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. تو یہ دوسری بات تھی ان قرارداد میں. اب تیسری بات یہ تھی کہ جو غزہ ہے نا، غزہ کو پوری خالی کیا جائے. مطلب جو اسرائیل کی جو فوج ہے، جو آرمی ہے، وہ فوراً یہاں سے چلا جائے اور مستقل سیز فائر ہو. اوکے، اس میں یہ تین باتیں تھی جو کہ اسرائیل کو بھی پسند نہیں تھی اور یو ایس کو بھی پسند نہیں تھی. تو اس وجہ سے یو ایس اس کو ویٹو کرتا تھا کہ یہ جو لڑائی ہے یہ رکنی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ان تینوں باتوں کو مانتے نہیں تھے اقوام متحدہ میں. اب کیا ہوا ہے کہ اب جو قرارداد منظور ہوا ہے، پیش کیا گیا ہے، منظور نہیں ہوئی ہے. جو قرارداد پیش ہوا ہے اس میں سمپل سیز فائر کی بات کی گئی ہے، کسی مستقل سیز فائر کی بات نہیں کی گئی ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ بھائی سیز فائر ہونے چاہیے، بس جتنی تباہی ہو گئی اب وہ ہو گئی، اب اور جنگ نہیں. اوکے، تو یہاں پہ رشیا اور چائنا کہتے ہیں کہ بھائی صاحب جتنی لڑائی آپ نے اتنے لوگوں کو مروایا، اتنی ڈی کنسٹرکشن کی ہے، تباہی مچا دیا آپ نے، اور آپ کہہ رہے کہ بس ختم، بس لڑائی ختم، اور ان تینوں باتوں کو نہیں مانتے ہیں آپ لوگ. تو اسی وجہ سے رشیا اور چائنا نے اس کو ویٹو کیا. اب ایک اور بات ذہن میں آتی ہوئی ہوگی کہ کیا رشیا اور چائنا مسلمانوں پر پریشان ہوتے یا ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے درد ہے؟ نہیں، ایسی کچھ بھی بات نہیں ہے. جب بھی یو ایس کوئی کام کرنے جا رہا ہے ان کے سامنے آ جاتا ہے رشیا اور چائنا. یہ تینوں بہت بڑے اسٹرانگ کنٹریز ہیں دنیا کے، ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا جس سے ان کا مقابلہ ہے وہ آگے جائے، ٹھیک ہے نا. وہ ہمیشہ ویٹو کرتا ہے جو بھی چیز آ جاتی ہے یو ایس کی طرف سے اقوام متحدہ میں، اور جو بھی چیز رشیا اور چائنا کی طرف سے آتی ہے یو ایس ان کو ویٹو کر دیتا ہے. اور ایک دوسرے کو وہ نہیں چاہتے کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ بلندیوں کو عبور کرے یا وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہو. اوکے، تو یہ چیز یہ لوگ نہیں چاہتے. سو والسلام.